الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنہ واجملہ لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة قال صلی اللہ علیہ وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، جیسا کہ علی پور چٹھا میں ختم نبوت دروس کا آغاز کیا گیا تھا، جو تقریباً 1 ماہ سے جاری و ساری ہے، جس کا اختتام آپ کی اسی مسجد میں انشاءاللہ العزیز کل ہوگا۔ اس دروس کی بنیاد ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرحمن سالک صاحب، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت علی پور چٹھا، اور مجاہد ختم نبوت ملک نوید صاحب، جو کہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہے، انہوں نے رکھی تھی۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہماری اس علی پور چٹھا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت علی پور چٹھا جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ملک نوید صاحب تھے۔ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور ان کی سیئات کو درگزر فرمائے، اور اس مشن کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور کامل مغفرت فرمائے۔ سامعین محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے خطبہ میں ایک قرآن مجید کی آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے آپ سے پہلے کتابوں پر اور انبیاء وغیرہ پر اور آپ سے بعد پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو ایسے بیان فرمایا، ایک آدمی نے گھر بنایا جیسے، ان مثلی و مثل الانبیاء، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے، کمثل رجل بنا بیتن، جیسا کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس قدر حسین، اس قدر جمیل، فاحسنہ واجملہ فجعل الناس یطوفون، بس لوگ اس گھر کے ارد گرد چکر لگانے لگے، ویعجبون لہ، اور تعجب کرنے لگے، یار کس قدر حسین گھر ہے، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ خالی جگہ چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، اور کہنے لگے کہ یار یہ کیوں اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، اگر یہ اینٹ رکھ دی جاتی، اس کو خالی نہ چھوڑا جاتا تو یہ مکمل گھر تھا اور کس قدر حسین تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا ایک سلسلہ بنایا اور اس کو امارت سے رسول اللہ نے تشبیہ دی، اس عمارت کی آخری اینٹ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس میں اگر کسی قسم کا تھوڑا سا شک، تردد آ جائے تو اس انسان کا اسلام باقی نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح ختم نبوت کو اسلام کی بنیاد بھی کہا گیا ہے، چونکہ اگر کسی عمارت کی بنیاد منہدم ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو وہ عمارت جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی، وہ نیچے گر جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر اپنی غیرت کا ثبوت دیں
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گفتگو پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم سعد کی اس بات پر تعجب کرتے ہو، اس غیرت پر؟ تو یاد رکھو کہ میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور میرا اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا تعلق غیرت سے بھی ہے، کہ ہمیں ختم نبوت کے لیے اپنی غیرت بھی دکھانی چاہیے۔ اب کوئی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، رسول مانے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا محبوب مانے، لیکن خاتم النبیین نہ مانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی کئی ساری صفات ہیں، بندہ اللہ کی ہر صفات کو مانے، جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، خالق، باری مانے، اللہ نے بغیر نقشے کے پیدا کیا، باری مانتا ہے، غفار مانے، غفور مانے، قہار مانے، الغرض تمام صفات مانے، لیکن وہ کہے کہ مجھے ایک بات میں چھوٹ دے دو، جیسے اللہ تعالیٰ کے دیتے ہیں اسی طرح دوسرے بھی دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بندہ تمام صفات کو مان کر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، بالکل اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، رسول مان کر، الغرض سب کچھ مان کر، لیکن ختم نبوت کا انکار کر کر یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب توحید کے بارے میں ابو جہل بھی ہم سے دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں کئی لوگوں سے پختہ تھا، جس کو قرآن مجید نے مشرک کہا۔ جب کشتی پر سوار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو خالصتاً یاد کرتا، اس وقت وہ شرک نہیں کرتا تھا۔ فلما راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتا اور کشتی ہچکولے کھاتی، موجیں ہوتی سمندر کی، تو وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتا۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب ہم اس کو نجات دے دیتے خشکی کی طرف تو وہ شرک کرنے لگتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ اب دیکھیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، یہ کام ابو جہل بھی کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، اور جب تعمیر کی اس وقت اعلان کیا گیا کہ کوئی ایسا پیسہ نہ لے کے آئے جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، خالصتاً حلال طریقے کی کمائی کا پیسہ ادھر آئے۔ اسی طرح طواف بھی کرتا، حج بھی کرتا، جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں وہ تلبیہ بھی پڑھتا۔ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، کیا تلبیہ پڑھتا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، سیم ہمارے والا تلبیہ، لیکن ایک چھوٹی سی ترمیم کرتا، لبیک لا شریک لک لبیک الا تملکہ، اے اللہ میں حاضر تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے اختیار دے رکھا ہے، الا تملکہ، جن کو تو نے ملکیت عطا کر دی، اختیار دے رکھا۔ صرف اتنی سی بات کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور بالکل اسی طرح جتنی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں ایک شخص مانتا ہے، لیکن ختم نبوت کے اوپر آ کر اس کو تھوڑا سا شک آ جاتا ہے یا اس کا انکار کر دیتا ہے، جس طرح اللہ کی تمام صفات ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ ماننا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت، خاتم النبیین نہ ماننا بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے ختم کی نبوت؟ اس کے بعد نبیوں کی ضرورت کیوں نہیں؟ پہلے جو نبی آتے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، وہ ایک خاص قوم، خاص علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، پہلے جو نبی آتے تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ وبعثت الی الناس کافۃ، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
معلوم ہوا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک نبی رہیں گے۔ پہلے نبی ہوتے ایک خاص قوم کی طرف، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھانجے بھی نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت اسماعیل نبی ہیں، حضرت اسحاق نبی ہیں، حضرت اسحاق کی زندگی میں حضرت یعقوب نبی ہیں، یعقوب کی زندگی میں حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ الغرض یہ کہ کئی نبی ایک وقت میں ہوتے، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہوتے، یعنی جس وقت جس نبی کی جس جگہ ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور میں ہر امت میں ہم نے ایک ڈرانے والا نبی بھیجا ہے جو ان کو آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا اور ان کے برے کاموں سے روکنے کی بچاتا اور اللہ کی طرف بلاتا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں تک نبی بنا کر بھیج دیا تو اس کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، سب سے پہلے مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی چھوٹی بات بڑے معنی، جس کی ایک چھوٹی حدیث کے اوپر علماء نے کئی جلدیں لکھ دی ہیں تفسیر کی، تشریح کی۔ ونصرت بالرعب، اور دشمن کے دل میں ایک رعب ڈال دیا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے تو میلوں دور بیٹھے اس دور کے حکمران بادشاہ، ان کے دل میں ایک رعب ہوتا، ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیسری فضیلت یہ کہ غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ ہم سے پہلے یہ کسی امت کا خاصہ نہیں کہ غنیمت کا مال کھائے، پہلے جہاد ہوتا، لڑائی ہوتی تو جو غنیمت ملتی تھی وہ جلا دی جاتی تھی، وہ کسی کے لیے جائز نہیں تھی کھانی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں سے ہے کہ یہ غنیمت جو ہے خود کھائیں، مجاہدین میں تقسیم کی جائے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، چوتھی فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام مسجد کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکا، سفر میں ہے، کہیں اور کوئی معاملات ہیں، جس جگہ وہ نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی، یہ چوتھی فضیلت۔ اور 5ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جو مین ادھر ہمارا موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مخلوق کی طرف، لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور 6ٹھی فضیلت وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ یہ 6 فضیلتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ تو ہو گیا انبیاء، چونکہ ایک فہرست چلی انبیاء کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی۔ پہلے انبیاء آتے تھے ایک خاص قوم، خاص ملک، خاص وطن کی طرف، خاص قبیلے کی طرف، وہ قبائل کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، رسول نبی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ دوسری بات، اب شریعت کتاب جو ہے، پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو صحائف کتابیں دی وہ غیر محفوظ تھیں، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور اس کے علاوہ کئی سارے صحائف بھی ہیں۔ جس نبی کو جو چیز عطا کرنی ہوتی اللہ تعالیٰ احکامات ان کے مطابق نازل فرماتے اور نبی کو دے دیتے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر بڑھ کر 40 ہوگی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کوہ طور پر اور ایک ہی دفعہ سورت تورات دے دی۔ اسی کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اپنے معبد خانے میں چلہ کشی فرمائی تو ان کو ایک دفعہ اٹھا کر زبور عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معبد خانے میں عبادت کرتے تھے، انہیں ایک وقت میں اٹھا کر انجیل عطا فرما دی۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بدل دیا، دستور جسے کہتے ہیں، آئین، قانون بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل اب یہ معاملہ نہیں ہے، پہلے تو نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، جا کے زبور دے دی، تورات دے دی، حضرت داؤد کو اٹھا کر ایک دفعہ زبور دے دی، حضرت موسیٰ کو انجیل دے دی، لیکن اب یہ نہیں ہے،
اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ کفار آ کر مکے میں سوال کریں گے چاند کے بارے میں پوچھیں گے تو تو نے جا کر آیت پیش کرنی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ نے اس کے مقابلے میں آیت پیش کرنی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں کریں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا، ناراض ہو گئے، اس کے مقابلے میں تو نے قرآن مجید کی آیت پیش کرنی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا۔ آپ کے پاس کوئی نبینا صحابی آئے گا، آپ کفار کو تبلیغ کر رہے ہوں گے، آپ کے پاس آ کے وہ کہے گا یا رسول اللہ میری اصلاح فرما دیجئے، آپ تھوڑی سی پیشانی پہ غصہ لے کے آئیں گے، ترش روئی سے پیش آئیں گے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت لے کے جائیں گے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، آپ اے محبوب اس سے منہ نہ پھیریے، آپ کے پاس ایک نابینا آیا، آپ اس سے منہ نہ پھیریے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ پاکی حاصل کرے۔ الغرض یہ کہ جس موقع پر جس آیت کی ضرورت ہوگی، جبریل تو نے میرے محبوب کے پاس قرآن مجید لے کر جانا ہے، من جملہ واحد، ایک دفعہ نازل نہیں فرمانی۔ تو یہی بات ہوئی کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہوتا ہی تب ہے جب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ بعد میں کوئی احکامات آنے ہوں تو یہ مکمل تو نہ ہوا۔ جب اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ اب جس طرح کوئی نبی نہیں اسی طرح کوئی کتاب بھی نہیں۔ اور تیسری بات، پہلی شریعتیں غیر محفوظ تھیں، غیر محفوظ جو یہودی اور دوسرے عیسائی تھے وہ کتابوں میں تحریف کرتے تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اپنی جگہ سے ہی بدل دیتے، وہ جو لکھا ہوتا تھا احکامات وہ بدل دیتے۔ جس طرح اب زنا کی سزا شادی شدہ کے لیے ہمارے کتاب میں رجم ہے، اسی طرح تورات میں بھی رجم تھا، لیکن وہ کیا کرتے، جو امیر لوگ ہوتے ان کو تو چھوڑ دیتے لیکن جو غریب ہوتے ان کو سزا نافذ کرتے۔ پھر انہوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا یہودیوں نے کہ یار یہ ایک ایسا قانون بنا لیا جائے جو امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہو۔ تو انہوں نے تحریف کیا کی کہ جو زنا کرے اس کی سزا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اس کا چکر لگا دیا جائے، یعنی کہ ایک سزا اور ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور یہ اپنی طرف سے تحریف کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی جو بعد میں منسوخ ہوگی، الشیخۃ بالشیخۃ اذا زانیا فرجموہا نکالا من اللہ، کہ اگر شادی شدہ کوئی زنا کرے تو اس کو رجم کر دو۔ یہ تحریف کرتے تھے۔ یکتمون الحق وہم یعلمون، اور آیات کو چھپاتے تھے اور وہ اس بات کو جانتے بھی تھے کہ ہم یہ بات چھپا رہے ہیں۔ یعنی ایک شریعت غیر محفوظ لیکن یہ شریعت قیامت تک محفوظ، کتاب میں تحریف لیکن یہ کتاب قیامت تک محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے کتاب کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اب یہ کتاب قیامت تک سب انسانوں کے لیے کتاب یہی ہے اور یہی شریعت قیامت تک چلے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، آیت پڑھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کے درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پر یؤمنون بما انزل الیک، یہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو قرآن مجید میں ہوتا وَمِن بَعْدِک، آپ کے بعد بھی ایمان لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، من قبلک تک اکتفا کیا کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف نازل کی گئی تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر
ایمان لاتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ پہلے ایمان لانا اور آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، اس کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی کتاب، تو اس کے بعد کیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے بعد قیامت ہے۔ اب اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو لہراتے ہوئے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ یعنی جس طرح ایک انگلی کے درمیان میں کوئی اب دوسری انگلی نہیں اگ سکتی، اسی طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت سے مراد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ جس طرح نئی انگلی نہیں آ سکتی، اسی طرح کوئی نیا نبی بھی نہیں آ سکتا۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی کل ایک اور دن آپ کے لیے پروجیکٹر کے ذریعے سمجھایا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔